امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں اور امام ابن حجر عسقلانی الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں اور علامہ حلبی سیرت حلبیہ میں یہ روایت نقل کرتے ہیں، جب اہل ایمان کی تعداد 38 کو پہنچ گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب آپ ہمیں اظہار اسلام کی اور اعلانیہ دعوت اسلام کی اجازت عطا فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، ابھی ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کیا۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اظہار اسلام کی اور دعوت اسلام کی اجازت عطا فرما دی۔ جو ہی اجازت ملی، صحابہ کرام علیہم رضوان خانہ کعبہ کے ارد گرد پھیل گئے اور اپنے اپنے خاندانوں میں اپنے اعزاء و اقرباء کو اسلام کی دعوت پیش کرنے لگے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کے پاس ہی کھڑے ہو کر لوگوں کو دین کی دعوت دینے لگے اور ایک پرجوش اس حوالے سے تقریر فرمانے لگے، اور قریب ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ جو ہی صحابہ علیہم رضوان نے اعلانیہ دعوت اسلام کا سلسلہ شروع کیا تو کفار مکہ ان پر ٹوٹ پڑے۔ کفار مکہ نے اس موقع پر دعوت اسلام دینے والے صحابہ علیہم رضوان کو بہت زیادہ مارا، خصوصاً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تو بہت شدید مارا۔ عتبہ بن ربیعہ فاسق آپ کے پیٹ کے اوپر چڑھ گیا، پاؤں سے روندنے لگا اور آپ کے چہرے پر جوتے سے مارتا رہا، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ شدید زخمی ہو گیا اور چہرے کی پہچان نہیں ہوتی تھی اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے قبیلہ تیم کے لوگ آئے اور انہوں نے عتبہ بن ربیعہ کو پیچھے ہٹایا اور ایک چادر بچھائی اور اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈال کر اٹھا کر گھر لے آئے، اور پھر آ کر انہوں نے خانہ کعبہ میں اعلان کیا کہ اگر ابو بکر انتقال کر گئے تو ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم عتبہ بن ربیعہ کو ضرور قتل کریں گے۔ پھر وہ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے۔ آپ کے والد ماجد ابو قحافہ وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ ابو بکر صدیق کو بلانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آپ پورا دن بے ہوشی میں رہے۔ اخیر دن یعنی شام کے وقت جب افاقہ ہوا، ہوش میں آئے تو سب سے پہلے انہوں نے یہ بات کہی کہ مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس حالت کے اندر ہیں، کیونکہ جب انہوں نے دعوت اسلام کے لیے وہ پرجوش تقریر فرمانا شروع کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قریب ہی تشریف فرما تھے، تو آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچایا ہو۔ لیکن یہ سن کر آپ کے قبیلے کے لوگ ناراض ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ محمد کی خاطر انہیں اتنی تکلیف پہنچی ہے
اور یہ پورا دن بے ہوشی میں رہے ہیں، اب ہوش میں آئے ہیں تو ابھی ان کا نام لے رہے ہیں، ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، انہیں اپنی کوئی فکر ہی نہیں۔ تو آپ کے قبیلے کے لوگ ناراض ہو کر اٹھ کر چلے گئے اور آپ کی والدہ کو کہہ گئے کہ ان کو کچھ کھلاؤ اور پلاؤ۔ آپ کی والدہ نے آپ کو کھلانے اور پلانے کی بڑی کوشش کی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہتے تھے کہ جب تک مجھے معلوم نہ ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس حالت کے اندر ہیں تو اس وقت تک نہ میں کھاؤں گا اور نہ پیوں گا۔ آپ کی والدہ نے کہا کہ میں تو تمہارے دوست کو نہیں جانتی ہوں، محمد کو نہیں جانتی ہوں کہ وہ کہاں ہیں، کس حالت کے اندر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ ام جمیل بنت خطاب کے پاس چلی جائیں، یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ، ان کے پاس چلی جائیں اور ان سے جا کر اس بارے میں پوچھیں۔ آپ کی والدہ ام جمیل کے پاس چلی گئیں اور جا کر ان سے یہی بات پوچھی۔ انہوں نے چونکہ اپنے اسلام کو ابھی چھپایا ہوا تھا تو وہ کہنے لگیں کہ میں تو تمہارے بیٹے ابو بکر کو اور ان کے دوست محمد کو نہیں جانتی، اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ جا کر خود تمہارے بیٹے سے پوچھ لیتی ہوں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کا کیا مدعا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ ام جمیل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ان کی والدہ کے ہمراہ آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی زخمی حالت کے اندر ہیں، چہرہ لہو لہان ہے اور پہچان ہونا بھی مشکل ہے۔ تو بے ساختہ کہنے لگیں کہ انہوں نے کفر اور فسق کی وجہ سے آپ کو یہ تکلیف پہنچائی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ضرور بدلہ اور انتقام لے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت کے اندر ہیں؟ ام جمیل نے کہا کہ تمہاری والدہ سن رہی ہیں، تو اگر میں نے کوئی بات کی تو ان کو میرے اسلام کا پتہ چل جائے گا، یعنی اشارے سے ان کو کہا۔ تو آپ نے کہا کہ آپ میری والدہ کی فکر مت کرو، تو تم بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت کے ساتھ ہیں، بالکل ٹھیک ہیں۔ پوچھا کہاں ہیں؟ کہا کہ اس وقت دار ارقم میں آپ تشریف فرما ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم جب تک میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر خود آپ کی خیریت نہ دریافت کر لوں، آپ کی بارگاہ میں حاضری دے کر آپ کو میں نہ دیکھ نہ لوں، اس وقت تک میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ اب قسم کھا لی۔ جب لوگوں کی آمد و رفت رک گئی، تاریکی چھا گئی، ماحول پرسکون ہو گیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی والدہ اور ام جمیل یہ دونوں خواتین سہارا دے کر آہستہ آہستہ دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہائی زخمی حالت دیکھی، چہرے کو دیکھا جس کی پہچان بھی آسانی سے نہیں ہوتی تھی، تو آپ اٹھے اور آپ پر جھک پڑے اور آپ کو بوسہ دیا۔ دوسرے صحابہ بھی آپ کی طرف اٹھ کر جھکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی آپ پر رقت طاری ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں بالکل خیریت سے ہوں، بس یہ تھوڑا سا چہرے کو تکلیف پہنچی ہے، آپ میری والدہ کے لیے ہدایت کی دعا کریں اور میری والدہ کو اسلام کی دعوت دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہدایت کی دعا کی۔ پھر آپ نے اسی وقت آپ کی والدہ کو اسلام کی دعوت دی۔ تو
اسی موقع پر اسی وقت آپ کی دعوت سے آپ کی والدہ مشرف با اسلام ہو گئی، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ یہ پورا واقعہ، یہ پوری روایت البدایہ والنہایہ، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، السیرۃ الحلبیہ، تاریخ الخمس اور دیگر سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ اس واقعہ پر غور کریں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس میں اظہار اسلام کا، لوگوں کو اسلام کی دعوت اعلانیہ طور پر دینے کا کس قدر عظیم جذبہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا کہ ابوبکر ابھی ہم تھوڑے ہیں، ابھی اعلانیہ دعوت دینے کی پوزیشن میں تعداد کے لحاظ سے نہیں آئے، لیکن آپ کا اصرار تھا کہ ہمیں اعلانیہ اسلام کی دعوت دینے کی اجازت ملے۔ بالآخر نبی کریم علیہ السلام نے ان کے اصرار پر انہیں اعلانیہ دعوت دینے کی اجازت عطا فرما دی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس وقت کو یاد کرو اے مسلمانوں جب تم بہت تھوڑے تھے اور زمین میں بڑے کمزور اور مغلوب تھے، اور تمہیں ہر وقت خوف لگا رہتا تھا کہ کہیں کفار تمہیں اچک کر نہ لے جائیں، تو اللہ رب العالمین نے اپنی مدد کے ساتھ تمہاری تائید فرمائی اور تمہیں مدینے میں ٹھکانہ دیا اور تمہیں بہترین رزق عطا فرمایا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کو جو ہی اعلانیہ دعوت اسلام کی اجازت ملی تو فوراً ارد گرد پھیل گئے، اپنے خاندانوں کو دعوت اسلام دینے لگے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پرجوش تقریر کرنے لگے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے۔ یہ کیسا جذبہ تھا دعوت اسلام دینے کا۔ پھر آپ نے ابھی سنا کہ کفار مکہ کی طرف سے انہیں بڑا مارا گیا، بڑی تکلیف دی گئی، چڑھ کر اوپر روندا گیا، چہرے پر جوتے مار مار کے انتہائی زخمی کر دیا گیا، بے ہوش ہو گئے اور پھر پورا دن بے ہوش رہے ہیں۔ تو اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ اعلانیہ دعوت اسلام دو، لوگوں کو دین کی طرف لاؤ اور اسلام میں جو تکلیفیں آئیں ان پہ صبر کرو۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی ہوئی وصیتوں کا، نصیحتوں کا ذکر ہے، تو آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ اے میرے بیٹے نماز قائم کر، نماز کی بھرپور پابندی کر، لوگوں کو نیکی کا حکم کیا کر اور برائی سے روکا کر، اور اس راہ میں لوگوں کی طرف سے جو تکالیف آئیں ان پر صبر کیا کر، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ گویا کہ قرآن والدین کو یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو نماز کا پابند بنائیں اور انہیں اس بات پر آمادہ کریں، ان کی ذہن سازی کریں کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم کیا کریں، لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں، دیگر نیکی کے کاموں کے لیے بلائیں اور برائی سے روکیں، اور لوگوں کی طرف سے دین کی راہ میں، دعوت اسلام کی راہ میں جو تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں ان پہ بھرپور صبر کریں اور ثابت قدم رہیں۔ یہ بڑی ہمت اور جواں مردی کا کام ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا دن وہ بے ہوش رہے، لیکن جو ہی ہوش میں آئے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت کے اندر ہیں۔ آپ کو معلوم تھا کہ یہ میرے قبیلے کے لوگ جو اس وقت میرے ارد گرد جمع ہیں یہ کافر ہیں ابھی، اور میری والدہ اور والدین بھی ابھی اسلام نہیں لائے، تو اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں گا تو یہ مجھے ملامت کریں گے، بھی سارا اتنی بڑی تکلیف اٹھائی ان کی وجہ سے آپ پھر ہی انہی کا نام لے رہے ہیں، اپنی کوئی فکر ہی نہیں۔ تو پتہ تھا یہ ملامت کریں گے مجھے، لیکن آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو جو اللہ کے خالص بندے ہیں تو وہ لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم
یحبہم ویحبون اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اے اہل ایمان، اگر تم اسلام سے پھر جاؤ گے تو اللہ رب العالمین تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، اور وہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ بھی ان سے پیار اور محبت فرماتا ہوگا۔ وہ آپس میں تو بڑے مہربان ہوں گے لیکن کافروں پر بڑے سخت ہوں گے اور اللہ کی راہ کے مجاہد ہوں گے، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کریں گے۔ آج آپ دیکھیں جو برائیاں کرنے والے ہیں وہ کسی کی ملامت کا خوف کرتے ہیں؟ یا مثلا کبوتر اڑانے والے ہیں، آپ کبوتر اڑا رہے ہیں، ان کو جو مرضی کہتے رہو، ان کو کوئی پرواہ نہیں، وہ لگے ہوئے۔ اسی طرح دیگر بہت سارے جرائم ہیں، رشوت خور ہیں، اب جو مرضی کرتے رہو، وہ رشوتیں کھا رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو جو جرائم کرنے والے ہیں، برائیاں کرنے والے، نافرمانی کرنے والے ہیں، انہیں تو ملامت کا کوئی خوف نہیں، اور جو نبی کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت قبول ہے، کہ ان کو ملامت کا خوف ہے کہ اگر ہم نے شادی کے موقع پہ یہ ناچ گانے اور یہ اس طرح کے دیگر خلاف شرع کام نہ کیے تو لوگ کیا کہیں گے کہ بھی انہوں نے تو بالکل ایسے ہی سادگی کے ساتھ کر لی شادی، داڑھی رکھ لی تھا، جو لوگ کیا کہیں گے مولوی بن گیا۔ یعنی جگہ جگہ ملامت کا خوف ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ برائی کرنے والا تو ملامت کا خوف نہیں کرتا، حالانکہ اس کو کرنا چاہیے، اور آپ لوگ ملامت کا خوف کر رہے ہو۔ تو ابو بکر صدیق نے ملامت کا خوف نہیں کیا، اور اللہ رب العالمین ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ پھر آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے کیسا ابو بکر صدیق کو والہانہ پیار ہے، کیسی محبت ہے کہ کہتے ہیں جب تک میں اپنی آنکھوں سے یا آپ کو باخریت نہیں دیکھ لوں گا میں کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، قسم کھا لی اس کے اوپر۔ اور پھر بالآخر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، پھر آقا نے کتنی شفقت فرمائی ہے، بوسہ دیا ہے، بڑے ان کو دیکھ کر آپ پہ رقت طاری ہو گئی، لیکن اس موقع پر بھی انہیں اپنی تکلیف یاد نہیں۔ یا رسول اللہ میری والدہ کو آپ اسلام کی دعوت دیں، اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ اور پھر انہوں نے جو اتنی بڑی تکلیف اٹھائی تھی، اللہ نے اس کا صلہ دیا، تو اسی موقع پہ آپ کی والدہ اسلام لے آئیں۔ تو صحابہ کرام اور خصوصاً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر اسلام کا کیسا پیار تھا، آقا علیہ السلام کی کیسی محبت تھی، دین سے کیسا لگاؤ تھا کہ شروع سے لے کے آخر دم تک ان کی پوری زندگی، ان کا سارا مال، ان کے سارے وسائل وہ دین کے لیے تھے، دین کی ترویج، اشاعت، بلندی، نبی کریم علیہ السلام کا دفاع، آپ کی حفاظت، آپ کا سب کچھ اسی پہ قربان تھا۔ تو یہ وہ شخصیت ہیں جو اللہ کے کمال درجہ انعام یافتہ بندوں میں سے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، جو تیرے انعام یافتہ بندے ہیں ان کے راستے پر چلا۔ تو اللہ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ اللہ انہیں بروز قیامت اپنے انعام یافتہ بندوں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا جنت میں ساتھی بنا دے گا، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ تو ابو بکر صدیق اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں، اور ہم عرض کرتے ہیں اے اللہ ہمیں انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا۔ تو ان کا راستہ تو آپ نے سن لیا کہ یہ تو دعوت اسلام دینے کا راستہ ہے، اور دعوت اسلام دینے میں جو تکلیفیں آئیں ان پر صبر کرنے کا راستہ ہے، استقامت کا راستہ ہے، نبی پر فدا ہونے کا راستہ ہے، اور بغیر کسی ملامت کی پرواہ کیے کہ دین کی راہ پر چلنے کا، دین کے تقاضوں پر چلنے کا راستہ ہے۔ لیکن افسوس کے زبان سے تو ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا، لیکن عملی طور پر اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے، عملی طور پر پیچھے ہی پیچھے ہیں۔ اللہ کے بندوں مختصر سی زندگی ہے، یہ آنن فانن ختم ہو جائے گی، آخر یہ جانا ہی پڑے گا نا سب کچھ چھوڑ کر۔ تو کیوں نہ آپ آخرت کی تیاری کر لیں، اللہ رسول کو راضی کر لیں۔ جہاں آپ دنیا کے یہ ہزاروں اور لاکھوں کام کرتے ہو، تو یہ دین کا کام بھی آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ جتنی آپ کو اللہ نے سمجھ دی ہے، صلاحیت دی ہے، فہم عقل دی ہے، تو جتنی آپ میں طاقت ہے اس کے مطابق آپ شرعی لحاظ سے اس بات کے مکلف اور پابند ہیں کہ آپ اپنی بھی اصلاح کریں، اپنے بال بچوں کی بھی اصلاح کریں، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی بھی اصلاح کریں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ نبی کی سچی غلامی کا ثبوت دیں،
خود بھی قرآن و سنت پر عمل کریں، اپنے بچوں کو، گھر کے تمام افراد کو قرآن و سنت کی راہ پر چلائیں۔ گھر میں میڈیا، موبائل، نیٹ، دیگر ان چیزوں کے ذریعے جو فحاشی اور یعنی پھیل رہی ہے اس کو روکیں، اور پھر آس پاس جو آپ کے جاننے والے لوگ ہیں ان کو بھی سمجھائیں، رشتہ داروں کو بھی سمجھائیں، اور اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کا سلسلہ یہ جاری رکھیں اور نبی کی سچی غلامی میں زندگی گزاریں عملی طور پر۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔